الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك صدق اللہ العظیم۔ ہمارا عنوان ہے مسئلہ مختار کل صفت خداوندی۔ جب بھی باطل سے گفتگو ہو، خاص طور پہ اہل بدعت سے، تو گفتگو کا طرز یہ اختیار کریں کہ کیونکہ آپ یہ بات کرات اور مرات کے ساتھ حضرت استاد محترم سے سماعت فرما چکے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ مناظرانہ فضا بنے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مناظرانہ فضا ختم ہو جائے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی وہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے، سب سے پہلے آپ اس سے یہ پوچھیں، کیونکہ ہمیشہ اقدام وہی کرتے ہیں اور انہی نے کرنا ہوتا ہے۔ ہم تو دفاعی پوزیشن میں ہیں، ہم تو ہمیشہ دفاع کرتے ہیں اور دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے آپ پہلے یہ بات پوچھیں، پہلے یہ سوال کریں کہ بھئی آپ مجھ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے مذہب کے مطابق آپ کے نزدیک میری حیثیت کیا ہے؟ کیا آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر؟ اب ظاہر ہے وہ کافر تو نہیں کہے گا، یا اگر کافر کہتا بھی ہے تو آپ فوراً کہہ دیں بھئی جب آپ مجھے سمجھتے ہی کافر ہیں پھر گفتگو کا کیا فائدہ؟ اب وہ کہے گا کہ جی نہیں، میں تو آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ آپ فوراً سوال کریں کہ جب آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں تو آپ اپنے اعلیٰ حضرت کے فتوے کی روح سے کافر ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت اور عرفان شریعت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ کسی دیوبندی کو مسلمان سمجھے وہ کافر ہے۔ تو آپ مجھے مسلمان سمجھ کے آپ اپنے اعلیٰ حضرت کے فتوے کی روح سے کافر ٹھہرے۔ جب کافر ٹھہرے تو پہلے جا کر کلمہ پڑھو، اپنا نکاح دوبارہ کرو، اس کے بعد پھر آؤ۔ اب یہ ایک طرز ہے، سمجھ آ رہی؟ جی۔ اب مسئلہ گفتگو ہوتی ہے صفت مختار کل پہ، تو سب سے پہلے آپ ان سے مختار کل کا معنی پوچھیں کہ مختار کل کا معنی کیا ہے۔ اگر تو مختار کل کا معنی یہ کریں، مختار کل کا معنی یہ کریں کہ مختار کل، مختار میں نے پسندیدہ، کل میں نے تمام سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے پسندیدہ اور عظیم ترین اور بزرگ ترین شخصیت ہیں، تو پھر بات واضح ہے کہ پھر تو ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد عظیم ترین سمجھتے ہیں، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اگر اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، یہ سارا نظام عالم، نظام کائنات نہ بناتے۔ اللہ رب العزت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، تو بات لغوی معنی کی نہیں ہے۔ یہ بات میں سے عرض کر رہا ہوں کہ جب دوران گفتگو جب یہ پھنستے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری مراد لغوی معنی تھی، اس لیے پہلے سے بات واضح ہو جائے کہ لغوی معنی تمہارا مراد نہیں ہوتا، بلکہ تمہاری مراد اس سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام اختیارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت مختار کل ہیں، اللہ کو ہر چیز کے اختیار ہے، حلال کا، حرام کا، جو چاہیں فرما دے، جو کریں، جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح تمہارے نظریے کے مطابق تمام تر اختیارات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہیں۔ تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ بتایا یہ جائے کہ یہ اختیارات کلی ہیں یا اختیارات جزئی؟ اختیارات کلی یعنی تمام اختیارات ہیں یا بعض ہیں؟ اگر بعض ہیں، اگر اختیارات بعض ہیں تو یہ تو تمہارا نظریہ نہیں ہے۔ تمہاری کتب کی عبارات اس بات پہ بھری پڑی ہیں کہ تم کہتے ہو، رسائل نعیمیہ میں مفتی احمد یار نعیمی لکھتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے مالک کل بنا دیا۔ اختیارات تو آپ تمام مان رہے ہو۔ جب آپ تمام اختیارات مانتے ہو اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں، تمام اختیارات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں، تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ اختیارات آپ کو کب سے ملے ہیں؟ یہ اختیارات کب سے ملے ہیں؟ بوقت، یعنی جیسے میں نے کل یہ بات عرض کی ہے، مسئلہ حاضر نادر کے اندر بھی یہی بات ہے کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں نبی تھے اس وقت، یا عالم دنیا میں؟ پھر عالم دنیا میں بہت سے مراحل ہیں، بوقت پیدائش، بوقت ہجرت، بوقت نبوت، کس وقت؟ یا پھر عالم آخرت میں، کب؟ تو اس کی وضاحت کریں، اور وضاحت کے لیے بھی آپ نے دلیل قطعی پیش کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ دلیل قطعی، کیونکہ تمہارا نظریہ یہ ضروریات دین میں ہے، اس کا منکر کافر ہے تمہارے نزدیک، اس کا منکر گستاخ نبوت ہے، تمہاری اپنی کتابوں میں، تمہارے اپنے اکابر اور بڑوں نے لکھا ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ تمہارے نزدیک جب ضروریات دین میں سے ہے
اور مولانا عبدالعزیز پڑھاڑی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ وہ عقیدہ جس کی بنیاد پہ کفر اور اسلام کے فیصلے ہوں اس عقیدے کو قطعی کہا جاتا ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے قرآن مجید، احادیث متواترہ اور اجماع امت چاہیے۔ تو اس پر آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن پیش کریں یا احادیث متواترہ پیش کریں یا اجماع امت پیش کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اختیارات نبی علیہ السلام کو مانتے ہو، آپ تو نبی کو مختار کل خدا سے بھی بڑھ کے مانتے ہو، ان کی کتب میں موجود ہے، اور ان کا عالم ایک لکھتا ہے رسائل نعیمیہ کے اندر ان شعر موجود ہے کہ خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، محمد جو پکڑے نہیں چھوٹ سکتا۔ یعنی اللہ کے بارے میں کہ اگر اللہ کسی کو پکڑ لے، کسی کی گرفت فرما لیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے کہ آپ چھڑا سکتے ہیں، لیکن اگر رسول اللہ پکڑ لیں پھر اللہ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ چھڑا سکے۔ تو تم نے یہ جو نظریہ مانا ہے، تم نے یہ اپنا عقیدہ رکھا ہے، یہ تو تم نے اختیارات کو اللہ کی ذات سے بڑھا دیے ہیں۔ اب اس پہ نص قطعی پیش کرو، احادیث متواترہ پیش کرو، اس پہ امت کے اجماع پیش کرو۔ نمبر 3، یہ جو عقیدہ تمہارا ہے، یہ عقیدہ ہم کہتے ہیں روافض کا ہے اور یہود کا ہے۔ عقیدہ کہ نبی علیہ السلام مختار کل ہیں، یہ عقیدہ کس کا ہے؟ روافض کا اور یہودیوں کا ہے۔ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایسے ہی آفتاب ہدایت کے اندر مولانا کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ علیہ، غنیۃ الطالبین میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح عبارات لکھی ہیں کہ یہ مختار کل والا عقیدہ روافض کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے ائمہ کو مختار کل سمجھتے ہیں، وہ اپنے ائمہ کو مختار کل سمجھتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ان لوگوں نے ان سے لیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ 3 تنقیحات موٹی موٹی آپ اپنے ذہن نشین فرما لیں۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ پر ایک سوال ہوگا، سوال یہ ہوگا کہ تم تو بات کرتے ہو ہمارے خلاف، تم اپنے اکابر کو پڑھو، تمہارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو شیخ ہیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو شیخ ہیں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کیا لکھتے ہیں ہفت مسئلہ کے اندر کلیات امدادیہ میں لکھتے ہیں بواسطہ علی مشکل کشا، بواسطہ علی مشکل کشا۔ تو یہ نظریہ جو ہے یہ تو تمہارے اکابر کا بھی ہے، اعتراض سمجھ آ گیا جی؟ تو ہفت مسئلہ کلیات امدادیہ اس میں یہ عبارت موجود بھی ہے۔ اب اس کے لیے اس کا جواب کیا ہے؟ اب جواب میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو بس حضرت کا تفرد تھا، یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت سے بھول ہو گئی ہے۔ بھئی ہم کیسے کہیں؟ ہمارا اتنا بڑا امام ہے، ہمارے ائمہ کا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کا وہ شیخ ہے اور پیر ہے، حضرت گنگوہی کا پیر ہو، حضرت تھانوی کا پیر ہو، ہم کہہ دو اس سے تفرد ہو گئے، اس سے بھول ہو گئی، یہ نہیں، بلکہ ہم نے تحقیقی جواب دینا ہے، ہم نے حضرت پہ بات نہیں ڈالنی۔ حضرت استاد محترم یہ فرماتے ہیں کہ ہماری محنت کا جو میدان ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی قرآن پہ اعتراض کرے جواب ہم نے دینا ہے، کوئی حدیث پہ اعتراض کرے جواب ہم نے دینا ہے، کوئی نبوت پہ بولے، ختم نبوت پہ بولے جواب ہم نے دینا ہے، کوئی صحابیت پہ بولے جواب ہم نے دینا ہے، کوئی علماء احناف پہ بولے جواب ہم نے دینا ہے، کوئی اکابر علماء دیوبند یا ان کی کتب پر اعتراضات کرے جواب ہم نے دینا ہے۔ یہ تو یہی سوچ اور یہی فکر لے کر حضرت استاد محترم میدان میں نکلے ہیں کہ ہم نے وہ وقت گزر گئے، ایک وہ دور تھا جب نیٹ پہ پوسٹیں چڑھتی تھیں، میڈیا پہ بکواسات کیے جاتے تھے علماء دیوبند کے خلاف، حضرات علماء احناف کے خلاف، صحابہ کے خلاف، نبوت کے خلاف، حدیث کے خلاف، اور کوئی جواب نہیں تھا۔ میدان کے اندر میدان خالی تھا، وہ ایسے اکیلے میدان کے اندر لڑ رہے تھے اور دلائل کے انبار لگا رہے تھے اور پوسٹیں لگا رہے تھے، فقہ حنفی میں گند ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لکھ رہے تھے۔ الحمدللہ آج جب کام شروع ہوا ہے اب آپ کو یہ چیز کم نظر آئے گی۔ اگر ایک اعتراض ان کی طرف سے ہے تو ہماری طرف سے 10 جوابات ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ میدان میں لے کر آئے، اس لیے ہم اس سوچ کو لے کر آئے ہیں کہ ہم نے اکابر کے خلاف، اکابر کی کتب، اکابر کی شخصیات، ان کی ذات، علماء احناف، کتب احناف، کتب فقہ، ان پہ جتنے بھی اعتراضات ہیں ہم نے جواب دینے ہیں۔ تغافل ان کی عادت ہے، مناجات میرا شیوا، نہ وہ طرز ادا بدلے نہ میں رنگ دعا بدلا، زمانہ معترف ہے ہماری استقامت کا، نہ ہم سے قافلہ چھوٹا نہ ہم نے رہنما بدلا۔ ہم نے قافلے کو چھوڑا نہیں ہے، ایک تواتر جو چلا آ رہا تھا امت سے، ہمارا اکابر کا طرز رہا ہے، اعتراضات ہوئے، جوابات ہوئے، اسی طرز کو ہم نے اختیار کیا ہے جی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اعتراض وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔
اس کو اچھی طرح سمجھنا، فائل میں موجود نہیں ہے، اس لیے جو چیزیں فائل میں ان کو چھوڑ کر وہ چیزیں جو فائل میں نہیں وہ عرض کرنے لگا ہوں جی۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے ہفت مسئلہ کلیات امدادی میں کیا لکھا ہے؟ بواسطہ علی مشکل کشا، بواسطہ علی مشکل کشا۔ تو تم نے بھی تو حضرت علی کو مشکل کشا مان لیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جواب سے پہلے ایک مثال سمجھیں، مثال سے جواب آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں کہ ایک اصول یہ ہے کہ ہر فن کی، ہر علم کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، ہر فن کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ بس اوقات ایک اصطلاح ایک فن میں اس کا معنی اور ہوتا ہے، وہی اصطلاح ہوتی ہے دوسری فن میں میں اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے ایک آدمی یہاں سے گئے کسی دوست کے پاس، ان کے دوست کا مدرسہ ہے، انہوں نے نیا مدرسہ بنایا جس میں درجہ حفظ بھی ہے، درجہ کتب بھی ہے۔ تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں نے مدرسہ بنایا ہے تو آپ آئیں، تشریف لائیں اور ذرا میرے بچوں کا امتحان لیں، درجہ حفظ کے طلباء کا بھی امتحان لے لیں، درجہ کتب کے طلباء کا بھی امتحان لے لیں۔ آپ جاتے ہیں درجہ حفظ کی درسگاہ میں اور جا کے اس طالب علم سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ طالب علم حفظ کر رہا ہے، ناظرہ پڑھ رہا ہے، آپ کہتے ہو کہ بیٹا کلمہ کیا ہے، کلمہ سنو۔ وہ کیا جواب دے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی جواب دے گا نا۔ تو آپ کیا کہو گے؟ شاباش، ماشاء اللہ، زبردست جواب، صحیح۔ ابھی وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ چلو، یہاں پر اولیٰ کی صف بیٹھی ہے، درجہ اولیٰ ہے، درجہ ثانیہ ہے، ثالثہ ہے، تو نحو کے طلباء بیٹھے ہیں، آپ ان سے جا کر امتحان لیں۔ پھر آپ جاتے ہیں درجہ ثانیہ میں ہدایت نحو پڑھ رہے ہیں، ثالثہ میں قافیہ پڑھ رہے ہیں، رابع میں جامی پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ بیٹا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کیا پوچھتے ہیں کہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اب فوراً وہ آپ کو جواب دے کہ استاد جی یہ جو آپ نے گفتگو کی یہ کلمہ ہے، تو کیا اس کا جواب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ کی تعریف قافیہ والے نے کیا لکھی ہے؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن دن دن، تینوں اعراب ہیں۔ تو یہ کلمے کی تعریف ہے، تو کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو جو بندہ جو گفتگو کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ جب وہ کلمہ ہے تو آپ اس کا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب کوئی کم بخت اٹھے اور یہ کہے کہ عجیب ممتحن صاحب ہیں، عجیب مولانا صاحب ہیں، وہاں پہ درجہ حفظ والے طالب علم سے سوال کیا، سوال ایک ہی تھا، اس نے جواب اور دیا۔ یہی سوال آپ نے جب درجہ کتب کے طالب علم سے کیا، سوال ایک ہی تھا، جواب اور ہے، جواب دونوں کے مختلف ہیں اور کہتے ٹھیک ہے۔ عجیب آدمی ہے، سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو، اب فن بدلا ہے۔ اب چونکہ اس درجہ حفظ کے طالب علم سے آپ کا جو سوال تھا وہ عقائد کے بارے میں تھا، بنیادی بچہ ہے، اس کو عقائد سکھانے ہیں، کلمہ سکھانا ہے، نماز سکھانی ہے، اس کو یہ احکامات سکھانے ہیں۔ اس سے آپ کا سوال عقائد کے بارے میں تھا اور اس سے سوال آپ کا علم نحو کے بارے میں ہے۔ تو اسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لفظ مشکل کشا لکھا ہے، ہمارا سوال یہ ہے ہمیں یہ بتایا جائے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جو ہے عقائد کی کتاب میں لکھی ہے یا تصوف کی کتاب میں لکھی ہے؟ تصوف کی کتاب ہے نا، کلیات امدادیہ ہفت مطلب تصوف کی کتاب ہے، عقائد کی کتاب تو نہیں ہے۔ یہ اعتراض تب بنتا جب کیا ہوتا؟ یہ عقائد کے باب میں لکھا ہوتا۔ اگر عقائد کے باب میں لفظ مشکل کشا ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے مشکلوں کو حل کرنے والا، حقیقی مشکلات کو دور کرنے والا اور ساری باتوں کو پورا کرنے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لیکن جب یہی لفظ تصوف کے باب میں آ جائے، اب بواسطہ علی مشکل کشا کا معنی یہ ہے حضرت علی کے واسطے سے جو کیا کرتے ہیں، جو مشکل مسائل کو حل کرتے ہیں، مشکل قضایا، مشکل کبھی حل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ جملہ مشہور تھا حضرت علی کے بارے میں کہ قضیۃ ولا ابو الحسن، قضیۃ ولا ابو الحسن، مسئلہ مشکل آ گیا ہے اور ابو الحسن موجود نہیں ہے۔ ابو الحسن سے کیا مراد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو الحسن، حضرت علی کہ مسئلہ مشکل آ گیا ہے لیکن حضرت علی موجود نہیں ہے۔ تو یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ بھی کہا کرتے تھے۔ تو پھر قضیۃ ولا ابو الحسن، مسئلہ مشکل ہے، یعنی اس زمانے کی اصطلاح یہ تھی، اس زمانے میں لوگ یہ اصطلاح استعمال کرتے تھے۔ اور چونکہ ہمارا زمانہ جو ہے ہندوستان کا اردو ہے تو اس میں گویا اسی کا ترجمہ ہو رہا ہے قضیۃ ولا ابو الحسن معنی مشکل کشا۔ ایک مشکل مسئلہ آ گیا ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، تصوف کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے والا موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت علی کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ انا مدینۃ العلم والی
بابوہا، میں انا مدینۃ علم، علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے، اس کا باب ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وقت نہیں ہے کہ حضرت علی کے ذکاوت پہ، ذہانت پہ واقعات سنائے جائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر ذہین اور مشکل مسائل، پیچیدہ مسائل کو کس طرح منٹ اور سیکنڈوں میں حل کرنے والے تھے۔ اب محراب پہ بیٹھے ہیں، ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے امیر المؤمنین، میرا خامد فوت ہو گیا ہے، اس طرح اس نے اتنے بیٹے چھوڑے، اتنی بیٹیاں چھوڑی، اتنا فلاں فلاں مکمل ترکہ بیان کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دے دیتے ہیں، وہیں بیٹھے جواب ہوگا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فقاہت اور حضرت علی کی ذکاوت۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے بواسطہ علی مشکل کشا۔ یہ اعتراض سمجھ آ گیا؟ تو عموماً یہ اس طرح کے جو اعتراضات چلتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ یہ فن کو نہ سمجھنا، کیا دونوں فن نہ سمجھنے کی بنیاد پر یہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ چلو بات اعتراضات کی چل پڑی، تو ہماری مشہور کتاب ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی فضائل اعمال، قرآن مجید کے بعد اور صحیح بخاری کے بعد گویا پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اب اس پہ بھی مخالفین کے بہت زیادہ اعتراضات ہیں، اور یہ وہ واحد کتاب ہے جس پہ تقریباً اعتراض کرنے والے سارے ہیں، غیر مقلد بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، مماتی بھی ہیں، مستقل انہوں نے کتب لکھی ہیں۔ حضرت استاد محترم نے مجھے بھیجا، وہاں پنجاب میں ہمارا علاقہ ہے اٹک، راولپنڈی کے قریب ہے، تو میرا عنوان تھا مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جب درس سے فارغ ہوا تو 3 مولوی آئے ان کے، وہ کہتے ہیں کہ جی فضائل اعمال میں جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، فضائل اعمال میں احادیث ہیں ضعیف ہیں، اس لیے فضائل اعمال جو قابل حجت نہیں، قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو فضائل اعمال جو ہے یہ عقیدے کی کتاب ہے یا فقہ کی کتاب ہے؟ کیا اس کے اندر شیخ الحدیث نے عقائد لکھے ہیں کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد کیا ہیں، یا اس کے اندر فقہی مسائل لکھے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، نہ عقائد کی کتاب ہے نہ ہی مسائل، پھر کتاب ہے کس کی؟ تو کہتے ہیں فضائل کی ہے۔ تو میں نے کہا جب فضائل کی کتاب ہے تو فضائل کے بارے میں تو اصول نہیں جانتا، اگر تو اصول جانتا ہوتا کبھی فضائل اعمال پہ اعتراض نہ کرتا۔ میں نے کہا یہ اصول ہمارا نہیں ہے، شیخ الحدیث کا نہیں ہے، علماء دیوبند کا نہیں ہے، یہ اصول آج سے 1200 سال پہلے کا ہے، 12 صدیوں پہلے امام احمد بن حنبل جو مشہور امام ہیں ان کا دیو اصول ہے، جس کو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاویٰ جلد 18 صفحہ 65 پہ نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا جاء الحلال والحرام شددنا فی الاسانید واذا جاء الترغیب والترہیب تساہلنا فی الاسانید وکذلک ما علیہ العلماء بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال۔ کیا مطلب؟ کہ اذا جاء الحلال والحرام شددنا فی الاسانید، جب مسئلہ حلت اور حرمت کا ہو، مسئلہ فقہ کا ہو، مسئلہ عقیدے کا ہو، پھر ہم سند کے اندر خوب چیک کرتے ہیں، ہم روات کی بحث دیکھتے ہیں، راوی ثقہ ہے ضعیف ہے، راوی کی حیثیت کیا ہے، ہم خوب سند کو کھنگالتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَ التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ تَسَاهَلْنَا فِي الْأَسَانِيدِ، جب مسئلہ ترغیب و ترہیب کا ہو، جب مسئلہ فتن کا ہو، ترغیب و ترہیب کا ہو، خوف و شوق کا ہو، جنت و جہنم کا ہو، یعنی فضائل کے متعلقہ باب ہو، تساہلنا فی الاسانید، ہم پھر اسانید کے چشم پوشی کرتے ہیں، بس جو بھی سند ہے، مسئلہ اگر صحیح ہے، اس کا ہے، فضائل کا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاء بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، اور اس طرح علماء کا عمل ہے، اور علماء کا حدیث ضعیف کے بارے میں، فضائل اعمال میں حدیث ضعیف معتبر ہے یا نہیں، اور اس پر علماء کا بھی یہی عمل ہے۔ کہ یہ اصول ہمارا تو نہیں، یہ اصول تو امام احمد بن حنبل دے کر گئے ہیں۔ اب بتاؤ اگر یہ ایک نقطہ یاد ہو جائے، ایک یہ ذہن نشین ہو جائے، یہ اصول ذہن ہو جائے، اب فضائل اعمال پہ جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ صاف ہو جائیں گے۔ اب دیکھو ہر ایک حدیث کی تحقیق کرنا یہ ایک الگ بات ہے کہ جتنی بھی احادیث ہیں فضائل اعمال بھی، اس پر ایک مستقل کتاب چھپ چکی ہے، تحقیق المقال فی تخریج احادیث فضائل الاعمال، جس کے اندر تمام احادیث کو سندی تحقیق پیش کر دی ہے۔ اگر یہ نبی ہوتا تب بھی ہم نے تو شیخ الحدیث کو پہلے بھی مانا تھا جب کتاب نہیں تھی، اب بھی مانتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت نے جو احادیث فضائل اعمال میں جمع کی ہیں اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن اس اصول کے تحت جمع کی ہیں کہ ضعیف احادیث فضائل اعمال میں معتبر ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ اور اس طریقے سے عموماً جو اعتراض چلتا ہے فضائل اعمال پر وہ یہ ہوتا ہے، فضائل اعمال پر بھی اور ہماری اکابر کی جتنی بھی کتب ہیں، ہمارے اکابر کی کتب پہ ایک عمومی اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں یہ قرآن کے خلاف ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ احادیث قرآن کے خلاف ہیں۔ اب ان احادیث کو قرآن کے خلاف پیش کر کے کیا کرتے ہیں کہ چونکہ ادھر قرآن ہے ادھر حدیث ہے تو ظاہر قرآن کا رتبہ اعلیٰ ہے، لہذا قرآن کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔
اب اس بات کو آپ نے عوام میں کیسے سمجھانا ہے کہ کیا حدیث بھی قرآن کے خلاف ہو؟ دیکھو نا، یہ ایک علمی بحث ہے، حدیث قرآن کے خلاف ہو، تعارض ہو، بوقت تعارض کیا شرائط ہیں. صاحب اصول شاشی نے، صاحب ہدایہ نے اس پہ تفصیلی کلام کیا ہے اصول کے اندر. لیکن عوام میں آپ نے یہ بات کیسے سمجھانی ہے؟ کیونکہ اب یہ رخ عام ہو چکا ہے، یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے حدیث قرآن کے خلاف ہے، حدیث قرآن کے خلاف ہے، لہٰذا حدیث کو چھوڑ دیا جائے، قرآن کو لے لیے جائے. یہ بات اتنی چلی ہے حتیٰ کہ بہت سے ان کے لوگ وہ منکر حدیث بن گئے ہیں. انہی میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے امام بخاری کے خلاف کتاب لکھی، قرآن مقدس بخاری محدث. انہی کا آدمی تھا جو پوری زندگی اعلان کرتا رہا الانبیاء واحیان فی قبورہم، قرآن کے خلاف، من صلی علی عند قبری، قرآن کے خلاف. اور اس طرح جب یہ کرتا رہا تو پھر کیا وقت آیا، حدیث کا انکار کر بیٹھا. امام بخاری جیسی شخصیت پہ جرا اور امام بخاری کے خلاف کتاب لکھ ماری. تو اس لیے اس بات کو عوام میں آپ نے کیسے سمجھانا ہے؟ دیکھو، آپ نے عوام میں یہ طرز اختیار کرنا ہے. آپ یہ کہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، آپ پہلے یہ بتائیں حدیث کہتے کسے ہیں؟ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے، آپ کے بدن مبارک سے نکلے ہوئے صادر ہونے والے اعمال، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہتا ہے. آپ عوام سے پوچھیں، آپ ہمیں یہ بتائیں، ہم 14ویں صدی کے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ادنا مسلمان ہیں، ہماری زندگی گناہوں میں بھری ہوئی، کیا ہم میں سے کوئی بندہ یہ جرأت کر سکتا ہے کہ وہ قرآن کے خلاف کوئی جملہ کہہ دے؟ کیا کوئی جرأت کر سکتا ہے؟ اب عوام کیا جواب دے گی؟ نہیں ہو سکتا. ہم جتنے بھی گناہ گار ہو جائیں، جہاں تک بھی پہنچ جائیں، ہم یہ جرأت نہیں کریں گے کہ ہم قرآن کے خلاف بولیں. تو اب مجھے یہ بتاؤ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات پہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، وہ قرآن کے خلاف کیوں بولے ہیں؟ حدیث کا مطلب یہی ہے نا، قول نبی فعل نبی. تو جب حدیث کو قرآن کے خلاف پیش کر رہا ہے، گویا کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے قرآن کے خلاف بات کی ہے. اب بتاؤ یہ طرز عوام سمجھے گی یا نہیں؟ اب اس کے اندر عوام کہے گی واقعی بات تو بالکل ٹھیک ہے. ادھر قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، کہ نبی تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہے. گفتہ اللہ بود گرچہ الحلقوم عبداللہ بود، اس کا کہا ہوا گویا اللہ کا کہا ہوا ہے، اگرچہ حلقوم عبداللہ، اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی بات کرے جو قرآن، یہ عوامی طرز ہے. اب اس پر جو ہے کافی واقعات بھی ہیں. اب مثال کے طور پہ جماعت المسلمین والوں کا ایک نظریہ یہ بھی ہے، وہ ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں، وہ ایصال ثواب کو نہیں مانتے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب، صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، وہ آرام فرما رہے تھے، رات کو سونے لگے تو جب اس آیت پر تلاوت کرتے ہوئے ویسے ذہن میں یہ آیت آ گئی، جیسے آیت پر پہنچے تو فوراً متفکر ہوئے، سوچنے لگے کہ اس آیت کے اندر تو یہ آ رہا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو انسان دنیا میں کر کے گیا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو دنیا میں کر کے گیا ہے وہی کچھ ملے گا. جبکہ احادیث بتا رہی ہیں، اور احادیث کے اندر ایصال ثواب کا ثبوت ہو رہا ہے، اور احادیث بہت زیادہ ہیں اس پر، اور صحیح احادیث ہیں. تو پھر اب ان احادیث اور اس قرآن کی آیت کا بظاہر تعارض ہے، اس تعارض کا حل کیا ہے؟ تو چونکہ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند تھے، فوراً یہ نہیں کہا کہ بس یہ حدیثیں قرآن کی اس آیت کے خلاف ہیں، لہذا حدیثوں کو بھی چھوڑ دو اور ایصال ثواب والے مسئلے کو بھی چھوڑ دو اور قرآن کی اس آیت کو لے لو. نہیں، فوراً وہاں سے نکلے. دارالعلوم دیوبند سے گنگو 27 میل کا فاصلہ ہے. کتنا؟ 27 میل کا فاصلہ ہے. وہاں سے چل پڑے، خود چلے ہیں اس سردیوں کی ٹھنڈی رات کے اندر. علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اس ٹھنڈی رات کے اندر چاہتے تو کسی شاگرد کو بھیج دیتے، صبح کا انتظار کر لیتے، حضرت گنگوہی سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، ملاقات کا انتظار کر لیتے. نہیں، یہاں سے فوراً نکل پڑے. نکلے صبح جا کر تہجد کے وقت جا کر گنگوہ پہنچے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر. جب حضرت گنگوہی کی خانقاہ پہ پہنچتے ہیں تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں. حضرت گنگوہی نکلے وضو کے لیے، تہجد کا وضو فرما رہے تھے، دیکھا تو مفتی عزیز الرحمان. پوچھنے لگے مفتی عزیز الرحمان آپ اس وقت کہاں، خیریت تو ہے؟ تو مفتی عزیز الرحمان رحمہ اللہ فرمانے لگے بس حضرت ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے بس آپ کی طرف آنا پڑا. فرمایا خیر تو ہے؟ فرمایا بس یہ ہے کہ رات کو تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت ذہن میں آئی، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، سورۃ النجم کی. اس آیت میں تو یہ ہو رہا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو کر کے گیا ہے. ایصال ثواب کی نفی ہو رہی ہے اور احادیث میں ایصال ثواب کا ثبوت ہو رہا ہے. تو بظاہر قرآن اور حدیث میں تعارض ہے.
حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً 1 منٹ میں جواب دیا. اور حضرت گنگوہی کون ہیں؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ 52 سال تک جن کی تکبیر الاولى فوت نہیں ہوئی، یہ وہ حضرت گنگوہی ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. حضرت حاجی صاحب نے خط لکھا حضرت گنگوہی کو اور فرمایا کہ گنگوہی اپنے احوال لکھ کر نہیں بھیجتے، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا تصوف کے اندر، مرید جو ہے اپنے احوال لکھ کر بھیجتا ہے، پھر شیخ اس کے جوابات دیتا ہے. حضرت گنگوہی نے جواب لکھا، فرمایا حضرت میں گناہ گار سے آدمی ہوں، بس میرے کیا احوال ہیں، بس آپ کی صحبت کی برکت سے اور آپ کی صحبت میں رہنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے تین باتیں مجھے حاصل ہو گئی ہیں. کون سی؟ نمبر 1، میرے لیے مدح اور مذمت برابر ہو گئی ہے، کوئی میری مدح کرے کوئی مذمت کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. نمبر 2، سنت میری طبیعت بن چکی ہے، سنت میری طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، اس وقت تک چین اور سکون آتا ہی نہیں ہے جب میں سنت پر عمل نہ کروں. اور نمبر 3، اللہ نے قرآن اور حدیث کو میرے اوپر ایسا کھول دیا ہے کہ پورے قرآن اور حدیث میں مجھے کہیں تعارض نظر نہیں آتا. یہ ہے گنگوہی. گنگوہی کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا مفتی صاحب وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ کافر کے بارے میں ہے اور احادیث ایصال ثواب مسلمان کے بارے میں ہے. بتاؤ کوئی تعارض ہے؟ آج ہمارا علامہ ہوتا تو کیا کرتا؟ بس چھوڑو اس کو. آج تو اس کو بڑا علامہ سمجھا جاتا ہے، جو جتنی آیات قرآن کے خلاف پیش کرے اتنا بڑا علامہ ہے. وہ بہت بڑا، ہمارا عالم بہت بڑا ہے، اس نے احادیث کو قرآن کے خلاف پیش کیا ہے، اتنا بڑا مفسر ہے، اتنا بڑا محقق ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ بھی قرآن کے خلاف ہے، یہ بھی قرآن کے خلاف ہے. یہ نہیں ہے جو سارے محترم فرماتے ہیں. اصل علم یہ نہیں ہے کہ اعتراضات کی بھرمار کی جائے، اصل علم یہ ہے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں. علم یہ نہیں ہے کہ عقائد اور مسائل پہ شبہات پیش کیے جائیں، علم یہ ہے ان شبہات کو دور کیا جائے. اصل علم یہ نہیں ہے کہ احادیث کو قرآن کے خلاف پیش کیا جائے، اکابر کی آراء کو قرآن کے خلاف پیش کیا جائے. نہیں، یہ ہے کہ ان میں ہونے والا تعارض اس کا حل پیش کیا جائے. اب بتاؤ، اب اس میں کوئی تعارض بچتا ہے؟ اب مسئلہ قرآن کی آیت بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے اور احادیث ایصال ثواب بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. اب نہ تو مسئلہ گیا اور نہ ہی عقیدہ اور قرآن کی آیت گئی. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی اکابر کی کتب پر ہونے والے اشکالات ہیں، آپ کو جو ہماری عبارات اکابر جو چلتی ہیں جہاں پر اہل بدعت نے اور دوسرے حضرات نے اکابر کی کتب پر اعتراضات کیے ہیں، اس کے عموماً بنیاد یہ 2-3 چیزیں بنتی ہیں. یا تو یہ کہہ دیا کہ حدیث ضعیف ہے، یا تو یہ کہہ دیا کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یا کسی عالم کا قول نقل کر دیا اور اس کی پوری تنقید نہیں کی. تو اس طرح مسئلہ حاضر ناظر، مسئلہ صفت مختار کل، اس کے اندر یہ ہے تنقید میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ آپ یہ سوال کریں آپ مختار کل کب سے ہیں، مختار کل کب سے ہیں، نص قطعی پیش کرو اس پہ. اور دوسری بات یہ ہے اس سے آپ کا لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی مراد ہے. لغوی معنی مراد ہو تو پھر تو بات ہی نہیں ہے. اصطلاحی اگر اس سے یہ معنی مراد ہے تو پھر اس پر کیا عبارات آپ کے سامنے ہیں، فائل کے اندر ساری عبارات لکھی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں نے، ان حضرات نے، اب جو بھی آیت پیش کریں آپ نے فوراً یہ جواب دینا ہے کہ یہ آیت جو ہے، یہ آیت کیا 14 صدیوں کے مفسرین میں کسی نے یہ آیت، اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے جو آپ پیش کر رہے ہو؟ اور وہ کیا کریں گے؟ آیات کے اندر احتمالات پیش کریں گے. چونکہ یہ آیت ہے تو اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے، یہ بھی بنتا ہے، یہ بھی بنتا ہے. اس طرح کہہ کر آپ نے فوراً جواب دینا ہے. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. جب ایک مسئلے کے اندر آیت کے اندر احتمال آ گیا تو اب آپ کا استدلال باطل ہے. اب اس لیے اس پہ آپ جو استدلال پیش کر رہے ہو نا، یہ آپ کا باطل ہے. تو تنقیحات لکھی ہوئی ہیں اور اس کے اندر سارے دلائل بھی موجود ہیں. آپ اس کے اندر اکابر ان کی عبارات بھی پڑھ لیں اور اس کا تنقیحات، 7 تنقیحات لکھی ہوئی ہیں شروع میں، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اور اس کے اندر جو ہے ساری عبارات اور یہ نظریہ جو ہے روافض کے اس میں کیا ہے، یہود کا کیا ہے. تو یہ عقیدہ تم نے روافض سے لیا ہے، یہ عقیدہ تم نے یہود سے لیا ہے. اور اس طرح یہ ایک ایسا عقیدہ ہے اگر اس کو مان لیا جائے قرآن کی بہت سی نصوص کا انکار لازم آتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اب اس کا کیا جواب دو گے؟ اور ایسے ہی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اس کا کیا جواب دو گے؟ بلکہ خود دیکھو نا، اگر دست و گریبان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مختار کل ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ جو بندہ نبی کو مختار کل نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ کافر ہے، وہ گستاخ ہے، وہ نبوت کی توہین کرنے والا ہے. اور ان کے اعلیٰ حضرت نے مستقل کتاب لکھی ہے، مبحث المطالب فی ایمان ابی طالب. اور اس میں ابو طالب پر اس نے پوری تحقیق نقل کی ہے اور یہ بات ثابت کی ہے
کہ نبی علیہ السلام کی خواہش تھی، بار بار آپ چاہ رہے تھے کہ ابو طالب ایمان لے آئے، آپ دعائیں مانگ رہے تھے، یہ کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی ابو طالب ایمان نہیں لایا اور ابو طالب کفر پر مرا ہے اور ابو طالب جہنم میں جائے گا۔ تو گویا احمد رضا نے بھی کیا ثابت کر دیا کہ نبی علیہ السلام مختار کل نہیں ہے، اور ادھر کیا کہا ہے کہ جو مختار کل نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب خود بناؤ یہ عبارت، یہ صغرا اور کبرا ملو کیا جواب بنتا ہے؟ ادھر خود کہہ رہا ہے، ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ خود کہہ رہا ہے کہ جو نہ مانے، نبوت کی توہین کرنے والا ہے وہ کافر ہے۔ ادھر خود ایک پوری کتاب لکھ ماری ہے 2 جلدوں میں، اور اس میں یہ ثابت کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی چاہت بھی تھی، خواہش بھی تھی، آپ دعائیں بھی فرماتے رہے، اس کے باوجود ابو طالب ایمان نہ لائے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اس طرح اگر اس عقیدے کو مانا جائے، اللہ کے نبی کی یہ ساری دعائیں جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ادعیہ معصورہ، ان سب کا انکار لازم آئے گا۔ پھر دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ دعا کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ مانگا جا رہا ہے، یا اللہ دے ربنا ہب لنا من ازواجنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہم یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ اس طرح کی جو دعائیں مانگی جا رہی، پھر اس کا کیا مطلب بنے گا؟ یہ جو عقیدہ شافع محشر ہے کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن شفیع ہوں گے، پھر اس کا کیا مطلب بنے گا؟ تو گویا اس ایک عقیدے کو لینے سے کتنے عقائد کا انکار لازم آ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ ایسا عقیدہ ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ ایسا عقیدہ اور نظریہ ہے جو یہود اور روافض کا چرایا ہوا ہے، اور ایسا عقیدہ اور نظریہ ہے جس کو خود ماننے والے بھی اس پہ مطمئن نہیں ہیں، اور ان کی اپنی کتب کی عبارات بار بار کہہ رہی ہیں، اور ایسی عبارات موجود ہیں۔ جب آیات کی تفسیر لکھنے بیٹھتے ہیں، اب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ خود اپنے آپ کو گویا اپنے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو بس یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ جل شانہ صحیح معنوں میں ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقائد کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه، لا الہ